بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ایمانی حقوق ہے، یعنی اگر کوئی بندے مومن ہیں تو اس کے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے۔ چاہے کوئی ایمان والا مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، کالا ہو یا گورا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں، اپنی ذات سے اسے تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ اتنا بڑا مقام ہے، آپ حیران ہو جائیں گے ایمان والے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، اور جب طواف سے فارغ ہوئے تو کعبہ کی آپ نے تعریف فرمائی کہ کعبہ تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تیرا مقام کتنا زیادہ ہے۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ منک، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایمان والے کی عزت، ایمان والے کا مقام، ایمان والے کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی ایمان والا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اگر کس کے دل میں یہ بات اتر جائے تو کیا کبھی وہ کسی ایمان والے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا گوارا کرے؟ کیا وہ کسی ایمان والے کے مال کو ہڑپ کرے؟ کیا وہ کسی ایمان والے کی عزت اور آبرو پر انگلی اٹھائے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات اتر جائے؟ لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کعبۃ اللہ پر جاتے ہیں اور وہاں کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ایمان والوں کو عزت نہ دی، ان کو تکلیف پہنچانا نہ چھوڑا، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا نہ چھوڑا، تو چاہے آپ غلاف کعبہ کو کتنا پکڑ کر رو ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ غلاف کعبہ کو پکڑیے، روئیے، لیکن لوگوں کے گریبان کو پکڑنے سے بچیے۔ ایمان والے کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان والے کا مقام بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج ہمیں اگر کسی ایمان والے کا عیب معلوم ہو جائے تو بس معلوم ہونے کی دیری ہے کہ پورا محلہ جان جاتا ہے۔ خصوصاً عورتیں تو اس میں اتنی زیادہ ملوث ہیں کہ الامان والحفیظ کہ عورتوں کو اگر کسی کا عیب معلوم ہو جاتا ہے وہ ضروری سمجھ کر گھروں میں آ کر بیان کرتی ہیں تاکہ ان کی عزتیں محلے سے نیلام ہو جائیں۔
ضروری سمجھ کر ملاقاتیں کرتی ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی عزت نیلام ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کا عیب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کے عیب کو چھپایا ہے تاکہ اس کی عزت برقرار رہے، تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کے سامنے آپ کے والدین ہوں گے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، آپ کی مائیں اور بہنیں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہوگی، اس وقت اللہ تعالی ہمارے عیب کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو چھپائیں گے، پردہ پوشی فرما دیں گے، اس کو ظاہر نہیں فرمائیں گے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر میرے بندوں کے عیب کو چھپایا کرتا تھا، آج اس کے عیب کو یہاں ظاہر نہ کیا جائے، اس کے عیب کو چھپا لیا جائے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کے اندر لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، لوگوں کی پگڑیوں کو آپ نے اچھالا، لوگوں کی تحقیر کا، تذلیل کا، بے عزتی کا آپ ذریعہ بنے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ اس وقت ہم کیا چہرہ دکھائیں گے اپنے والدین کو، کیا چہرہ دکھائیں گے اپنی اولاد کو، کیا چہرہ دکھائیں گے اپنی بہنوں کو، کیا چہرہ دکھائیں گے اپنی بیویوں کو، کیا چہرہ دکھائیں گے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف ایمان کی بنا پر ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، ایاکم والظن، اے لوگو زیادہ گمان سے بچو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ جو گمان ہوا کرتا ہے ایک دوسرے کے متعلق، ہم بار بار سوچا کرتے ہیں یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ عموماً جھوٹا ہوا کرتا ہے اور یہ گناہ کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تحسسوا ولا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی برائیوں کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے ایمان والے کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ فمن مات وعلیہ دین ولم یترک وفاء فعلینا قضاؤہ، کہ ایک آدمی جس کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر قرضہ تھا اور وہ اتنا مال چھوڑ کر نہیں گیا کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم پر ذمہ داری ہے کہ اس کے قرضے کو ادا کیا جائے۔
آج ہمارا خیال عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا دنیا سے چلا گیا ہے جس کے اوپر بہت سارا قرضہ تھا اور وہ بیچارہ اتنا مال چھوڑ کر نہیں گیا ہے کہ اس کے قرضے کو ادا کیا جا سکے، تو ہمارا تو یہ خیال ہوتا ہے یہ اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہے، اس کی اولاد کی، اس کے ماں بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، وہ چاہیں گے تو ادا کریں گے ورنہ نہیں ادا کریں گے، یہ ہماری سوچ ہوا کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جملے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا وفات پا جاتا ہے کہ وہ مال چھوڑ کر نہیں جاتا ہے اور اس کے اوپر قرضہ رہتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے قرضے کو ادا کریں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ یہی تو اصلاً خیر خواہی ہے، اور مرنے کے بعد جو خیر خواہی کرتا ہے وہی اصلاً محسن ہوا کرتا ہے۔ وہ بیچارہ قرض میں ڈوب کر گیا ہے، جب تک اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا اس کی سزائیں اسے ملتے رہیں گی۔ اگر ہم اس کے خیر خواہ ہیں تو ہم اس کے قرضے کو ادا کرنے کی فکر کریں تاکہ وہ اس سے نجات پا جائے اور اس کا وبال اس پر نہ آئے، وہ اس سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور اصلاً یہی تو احسان اس پر ہے۔ دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ مفاد وابستہ ہو۔ تو زندگی میں احسان کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تو ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی قرضہ ادا کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے اس کا کوئی مفاد اس میت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تو مر چکا ہے۔ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے قرضے کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ اصلاً دوستی ہے، یہ اصلاً خیر خواہی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ آپ کا دوست دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر قرضہ تھا، اس نے مال کو نہیں چھوڑا کہ اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ کو توفیق ہوئی کہ اپنے دوست کے قرضے کو ادا کر دیں۔ ہمیں ایسا بننا ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اپنے لیے زندگی جینا بہت آسان ہے، دوسروں کے لیے زندگی جینا سیکھو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جاؤ، اس مال کا جو تقاضا ہے اسے ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نہ جانے کتنوں کے حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں، آپ کو وہ حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ادا کیا تو مال آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ نے ادا نہ کیا تو مال آپ کے لیے زحمت کا ذریعہ ہے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم صحیح معنوں میں ایمانی تقاضے کے حساب سے ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا بنیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول دیکھیں، آپ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم فَأَجْمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اے اللہ جس بھی کسی ایمان والے کو میں نے ڈانٹا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی تربیت فرماتے تھے،
تو کبھی ڈانٹ دیا کرتے تھے، لیکن آپ اس ڈانٹنے کی وجہ سے کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر کسی ایمان والے کو میں نے ڈانٹا ہے، برا بھلا کہا ہے، تو اس ڈانٹ ڈپٹ کو اس آدمی کے لیے، اس ایمان والے کے لیے قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کتنی مشفقانہ ہے کہ ڈانٹا بھی تربیت کے لیے، لیکن اس ڈانٹ پر بھی اللہ سے دعا کی، میرے اس بندے نے میری ڈانٹ کے لیے صبر کیا ہے، میری اس ڈانٹ کو اس بندے کے حق میں رحمت کا، قربت کا ذریعہ بنا دیجیے۔